قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، کامیابی اور کامرانی ہر انسان کا ٹارگٹ ہے، مطمع نظر ہے، مقصد حیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے وہ رب کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اللہ ان سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ اپنی عافیت اس میں سمجھتے ہیں ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آطت السماء، آسمان چیختا ہے، وحق لها ان تعط، آسمان کا حق ہے کہ وہ چیخے، کہ اس پر ایک بالشت خالی جگہ نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ کو اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، کوئی تحلیل کر رہا ہے، کوئی تکبیر کر رہا ہے، کوئی تحمید کر رہا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ آسمان ہماری زمین سے ارب ہا بڑا ہے، ارب ہا گنا بڑا ہے۔ اس آسمان کے نیچے ہماری زمین تو چھوٹے سیارچوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بڑے بڑے سیارچے موجود ہیں، اور ان سب سیارچوں کے اوپر آسمان ان کو محیط ہے، اور آسمانوں پر ایک بالشت جگہ نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کو یاد نہ کر رہا ہو۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ذرا نوازی ہے، کرم فرمائی ہے کہ یہ بندہ یہ اپنے کام کرتا رہتا ہے، اور اس میں سے تھوڑا سا وقت اگر اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت قدر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آ کر کے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ ان کا تذکرہ اپنے پاس کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں آپ کو ایسا کام نہ بتا دوں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ ازکاھا عند ملیککم، سب سے زیادہ پاکیزہ کام ہے تمہارے رب کے نزدیک، اور اس بات سے زیادہ افضل ہے کہ تم سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اس بات سے بھی زیادہ افضل ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کرو۔ سب حیران ہیں کہ ہمیشہ تو جہاد و قتال کی فضیلت ہی بیان کی جاتی ہے، اور آج ایسا کون سا کام آ گیا بھائی جو اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ یاد کیا کرو، اللہ کی یاد ان سب کاموں سے زیادہ افضل ہے۔ اچھا، اس طرح کی احادیث کو لے کر بعض لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت کو کم کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کی اپنی جگہ پر اہمیت ہوتی ہے۔ آپ کو بخار ہے، روٹی کا لقمہ اس کی اپنی اہمیت ہے، بخار کی گولی کی اپنی اہمیت ہے۔ جب آپ کو 3 دن سے کچھ نہ کھانے کو ملا ہو، اس وقت آپ کو سب سے زیادہ قیمتی وہ ایک روٹی کا لقمہ سمجھ میں آئے گا، اور اگر آپ کھانا کھا چکے ہیں مگر بخار ہے
آپ کو کوئی کہے جی 3 لقمے اور لے لو، آپ کو پسند نہیں آئیں گے، آپ کو وہ بخار کی گولی پسند آئے گی۔ اور اگر آپ کو بھوک شدید ہے، آپ کو کوئی 10 بخار کی گولیاں دے، آپ کوئی بھی نہیں لوگے۔ تو یہ ہر ایک چیز کی اپنی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ احادیث ایک دوسرے کو کاٹتی نہیں، آیات ٹکراتی نہیں۔ آیات کے قائل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، احادیث بھی انہوں نے بیان فرمائی ہیں۔ کتنے جاہل ہیں جو احادیث اور آیات کو ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر ان تمام چیزوں سے افضل ہے، کوئی شک نہیں، لیکن جو اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کرتا ہے، موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے، اس سے زیادہ رب کس کو یاد آتا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب تمہاری دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے، گتھم گتھا ہو جاؤ، مقابلے میں اتر جاؤ، صف بندی ہو جائے، تو اس وقت پھر اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کو بھی زیادہ وہی لوگ یاد کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد پہ نکلے ہوتے ہیں۔ جو اچھی دکان پر بیٹھتا ہے، جو بیوی بچوں میں بیٹھتا ہے، اس کے غافل ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، اور جو موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے، اس کے رب کو یاد کرنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ ڈی گریڈ کبھی نہیں ہوتا، اس کی اہمیت اپنی جگہ پر برقرار رہتی ہے۔ زبان ہلتی ہے، گلے سے آواز نکلتی ہے، یہ آواز دوسرے کے کان سے ٹکراتی ہے، وہ بسا اوقات جوتا اتار لیتا ہے۔ کیا بات کی تم نے؟ کیا ہوا اس کو؟ ایک آواز نکلی تھی، ہوا میں گئی اور وہ جوتا لے کر آ گیا۔ دوسرا پستول نکال لیتا ہے۔ آواز کی تاثیر ہوئی نا؟ ایک آدمی آواز نکالتا ہے، دوسرا رونے لگ جاتا ہے۔ آواز کی تاثیر ہوئی نا؟ ایک آدمی آواز نکالتا ہے، دوسرا اچھلنے لگ جاتا ہے۔ آواز کی تاثیر ہوئی نا؟ جاپان کے سائنسدان نے باقاعدہ پروو کیا ہے، اس نے کافر ہونے کے باوجود گالی نکالی تو پانی کے مخصوص خلیات، ان کی تصویریں ڈرونی بن گئیں۔ ان خلیات کی تصویر کوئی اپنے دیکھ نہیں سکتا، عام سادہ مائکروسکوپ سے نظر نہیں آتے۔ مخصوص مائکروسکوپ سے اس نے دیکھا کہ پانی کی تصویر اس نے لی، کہ پانی کے اوپر گالی نکال کر دیکھا تو پانی کے خلیات کی تصویر بدصورت بن گئی، اور اس نے پانی پر بسم اللہ پڑھا تو پانی کے خلیات کی تصویر پھول بن گئے، خوبصورت بن گئے۔ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ ان کلمات کی تاثیر ہے، یہ زبان جو بولتی ہے اس کی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج مادہ پرستی کا زمانہ ہے، ہر چیز وہ کمرشلائز ہو گئی ہے۔ گھر میں پریشانی ہے، مولوی کو بلا لو، اس سے دم کروا لو، اس سے پانی دم کروا لو۔ بیماری آ گئی ہے، ڈاکٹر کو بلا لو۔ مسائل نفسیاتی ہیں تو نفسیاتی ڈاکٹر کو بلا لو۔ لیکن ایسے نبوت میں اکثر مسائل کتاب و سنت سے ہی حل ہو جایا کرتے تھے، بلکہ سارے ہی ہو جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے حسن اور حسین کو پکڑتے اور ان پر دم کرتے تھے۔ آپ بیمار ہو گئے، جبریل امین نے آ کر کے آپ کو دم کیا، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس و عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی اموات کا بڑا سبب نظر کا لگنا ہے. کیا سمجھے ہو؟ میکسیمم موتیں میری امت کی نظر لگنے کی وجہ سے ہوں گی. اور اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو نظر بد ہوتی. تیسری حدیث میں فرمایا العین حق، بلکہ اسی حدیث کا حصہ ہے لو کان شیء سابق القدر لکان عینا، نظر لگ جانا حق ہے. اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی. نظر کیسے لگتی ہے یہ راز ہے، نہ جانے کبھی کھل جائے. جیسے زبان تاثیر رکھتی ہے ایسے ہی آنکھ بھی تاثیر رکھتی ہے. زبان سے بات نکلتی ہے، وہ کان سے ٹکراتی ہے، نظر پڑتی ہے جسم پر، بھینس پر، مکان پر، دکان پر، گاڑی پر، اس کی بھی اتنی بری تاثیر ہوتی ہے کہ تباہی ہے اور بربادی ہے اور کچھ نہیں. یہ سپرسٹیشنز نہیں ہے، یہ توہمات نہیں ہیں، یہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی احادیث ہے. توہمات قوم میں بہت زیادہ ہیں، وہ واقعتاً توہمات ہیں، لیکن جو حق ہے، جو سچ ہے، واقعتاً نظر لگ جاتی ہے. اس لیے آپ ہمیشہ اپنے آپ کو بھی دم کرتے تھے، اپنی اولاد کو بھی دم کرتے تھے، اور ساتھیوں کو بھی کہتے تھے دم کیا کرو. سوتے وقت آخری کل پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر بھوک مارنا اور اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لینا، یہ آپ کا عمل اس قدر مسلسل اور متواتر تھا، اس قدر تاکید والا تھا کہ جب آپ آخری بیماری میں ہیں، آخری بیماری ہے، جسم بے جان ہو چکا، ٹانگیں مفلوج ہو چکی، حضرت عباس اور علی آپ کو اٹھا کر کے مسجد میں لے جاتے ہیں، آپ کی ٹانگیں زمین پر لکیریں بناتی ہوئی جا رہی ہیں. واپس آتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جھولی ہے، انہوں نے گھٹنے ٹیڑھے کر کے آپ کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے. فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرا بھانجا مسواک کرتا ہوا اندر داخل ہوا، آپ کی نظریں اس کی مسواک پر لگ گئیں. میں سمجھ گئی کہ آپ کو مسواک کی ضرورت ہے. میں نے اپنے منہ کے ساتھ مسواک کو نرم کیا اور آپ کے منہ میں پھیرا. جب آپ اس جہان سے گئے تو میرا تھوک اور آپ کا تھوک ایک ہو چکا تھا. اس کے بعد مجھے یاد آیا کہ آپ اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے. میں نے آخری کل پڑے، آپ کی ہتھیلی مبارک میں پھونک ماری، تھتکارا، اور آپ کی ہتھیلی مبارک کو آپ کے جسم پر پھیر دیا. اس قدر تاکید والا عمل ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، ایک ساتھی نہا رہا تھا، جسم اس کا بہت خوبصورت تھا، اچانک تڑپنے لگ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنے بھائیوں کو کیوں قتل کرتے ہو؟ کیوں تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ جب بھی آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آئے جو آپ کو زیادہ اچھی لگے، فوراً ماشاء اللہ کہا کرو اور تبارک اللہ کہا کرو. لیکن آپ دیکھ لو، کوئی اچھی چیز دکھا دو کسی کو، وہ تو کہیں گے کیا بات ہے، بہت اچھی ہے، لیکن بہت کم ہوں گے جس کے منہ سے ماشاء اللہ کا لفظ نکلے. نتیجہ اس کی نظر لگ جائے گی. اور نظر تو عجیب ہے، اپنی اولاد کو لگ جاتی ہے. مت سمجھو کہ یہ حسد اور بغض کی وجہ سے لگتی ہے یا کسی کے نظر لگانے سے لگتی ہے، یہ خود ہی لگ جاتی ہے. آپ کو اپنے بچے کی نظر لگ سکتی ہے، آپ کو اچھا لگا، آپ نے ماشاءاللہ نہیں پڑھا، لگ جائے گی. اور تو اور آپ کو اپنے جسم پر نظر لگ سکتی ہے.
آپ کی نظر آپ پر لگ سکتی ہے، آپ کو اپنی آواز پسند آ گئی، آپ کو اپنے مسل پسند آ گئے، دیکھا بہت اچھے لگے، نظر لگ جائے گی۔ آپ اپنے بچوں کو دم کیا کرتے تھے، اعوذکما بکلمات اللہ التامہ، میں تمہیں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، من کل شیطان و ہامہ، ہر قسم کے ابلیس اور ہر قسم کی تکلیف دہ چیز سے میں اللہ کے کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، ومن کل عین لامہ، اور لگنے والی نظر سے بھی میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ ایک اس حدیث میں نظر کا ذکر ہے، ایک جو جبریل نے آپ کو دم کیا تھا اس میں نظر کا ذکر ہے، اور ایک سورہ آخری قل اعوذ برب الفلق، اس میں نظر کا ذکر ہے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے حسد کی شر سے، جب وہ حسد کرتا ہے، کوئی کسی سے حسد کرتا ہے، اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا بظاہر، لیکن اس کا حسد اندر ہی اندر سے اپنے آپ کو جلاتا ہے، اس کی سڑان کا اثر اس پر بھی ہو جاتا ہے۔ حاسد اپنے آپ کو جلاتا ہے، اپنی نیکیوں کو جلاتا ہے۔ حاسد اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں لا رہا ہوتا، اگر رب ذوالجلال کی تقدیر پر ایمان ہوتا تو کبھی حسد نہیں کرتا۔ فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام کی تقسیم پر راضی نہیں، وہ زبان سے نہیں کہتا مگر وہ رب ذوالجلال کے تدبیر پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو جلا رہا ہوتا ہے، جلتا بھی ہے جلاتا بھی ہے۔ جب آپ کی بغل میں کوئی جل رہا ہو تو یا آپ کو بدبو ضرور آئے گی، آپ کو گرم ہوا اور دھواں ملے گا، اور وہ دھواں حسد کی شکل میں انسان کو تکلیف دے دیتا ہے۔ اس لیے یہ دونوں صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور دم نازل کی تھی۔ حتیٰ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صورتوں کو قرآن نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ قرآن نہیں بلکہ یہ تو دم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کے علاج کے لیے، حسد اور بری نظر کے علاج کے لیے یہ آخری دو کل نازل کیے تھے۔ یہ دم ہے، انسان اپنے آپ کو ان کے ساتھ دم کرے اور اس کو معمول بنا لو۔ آپ سے تو ثابت ہے سوتے وقت، لیکن دم ایک علاج ہے، آپ کسی اور وقت بھی کر سکتے ہیں، نماز سے پہلے، نماز کے بعد میں، کسی اور وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شیطان شرارت کرتا ہو اس کے لیے ایک اور دعا بیان فرماتے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے کلمات کی پناہ میں آتا ہوں جن سے کوئی نیک یا بد اس سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ من شر ما خلق و ذرأ و برأ، ہر اس چیز کی شر سے میں رب کی پناہ میں آتا ہوں جو اللہ نے پیدا کی۔ اب کون نکلے گا اس سے؟ ہر چیز میرے رب نے پیدا کی ہے۔ وَمِن شَرِّ مَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، جو آسمان سے اترتے اور چڑھتے ہیں یہ جن ہیں جو اللہ کی آوازیں رب ذوالجلال کے آرڈر سننے کے لیے چڑھتے ہیں، اور ان کو ستارہ ٹوٹ کر لگتا ہے، ان کی بھی ان شیطانوں کی شر سے بھی میں پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ مَا زَرَعَ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، جو کچھ بھی اللہ نے زمین میں پیدا کیا اور اس سے نکلتا ہے ان سب کی شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، زمین، اس کی مخلوقات، آسمان کی مخلوقات، اب ایسی چیزیں جو فتنے ہیں جو نظر نہیں آتے، دن اور رات کے فتنے، دن ہوتا ہے یا رات ہوتی ہے، تیسری کوئی چیز نہیں، دن کے فتنوں سے بھی رات کے فتنوں سے بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رحمان، میں ہر رات کو آنے والے شیطان کی شر سے بھی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ دن کو رات کو
زمین اور آسمان ہر قسم کی اللہ کی مخلوقات کی شر سے میں اللہ کے کلمات کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، حصن المسلم میں موجود ہے، چھوٹی سی کتاب ہے 15-20 روپے کی، حصن المسلم، اس میں زندگی کے تقریباً ہر شعبے کی دعائیں موجود ہیں ترجمے کے ساتھ۔ جیبی سائز ہے، جیب میں رکھو، صبح و شام کے اذکار کرو، مسنون اذکار اور دعائیں اور دم اور ورد اپنا حصہ بناؤ، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کو اتنی چھٹی نہیں دی کہ آپ کو پھر پریشان کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی آدمی اپنے گھر میں بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوتا ہے، شیطان اپنے چیلوں کو تنبیہ کرتا ہے، خبردار آج اس گھر میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی آدمی بسم اللہ پڑھ کر برتن کھولتا اور اس سے کھانا نکالتا ہے، شیطان کہتا ہے آج خبردار اس گھر سے کسی کو کھانا نہیں ملے گا۔ اور فرمایا مغرب کی اذان سے لے کر فجر تک سال میں کبھی بیماری نازل ہوتی ہے اور ہر ننگے برتن میں داخل ہو جاتی ہے۔ جس برتن میں کھانا ہو پینا ہو اس برتن کو لازمی طور پر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اگر آپ کچن سے اٹھا کر کے لا رہے ہیں اس وقت بھی اس پر کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی برتن لے کر آیا، آپ نے فرمایا حلا خمرتہ ولو بعود، تو نے اس کو ڈھانپ کیوں نہیں دیا؟ اگرچہ اوپر کوئی لکڑی رکھ دیا ہوتا، کوئی لکڑی رکھ دیا ہوتا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنوں سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کو دعوت دی، آپ ان کی باتوں کو سمجھتے ہیں، وہ لازمی ہدایات اپنی امت کو کرتے ہیں۔ جب امت ان کی ہدایات پر عمل نہیں کرتی پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور ان مسائل میں 95% نفسیاتی اور بسا اوقات ڈھونک ہوتا ہے، ڈھونک ہوتا ہے، چاہتا ہے کوئی اور ہے، وہ کوئی اپنے مسائل حل کرانا چاہتا ہے یا چاہتی ہے، اور وہ ڈھونک بنا کر کے بولے جن آ گیا۔ ایسا نہیں ہوتا، 95% یا نفسیاتی تکلیف ہوتی ہے یا ڈھونک ہوتا ہے، اور 5% تقریباً بسا اوقات جن بھی پریشان کرتے ہیں، اور یہ ان کو پریشان کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احتیاطات نہیں کرتے اور جو ان کے بتائے ہوئے اذکار نہیں کرتے۔ تو یاد رکھو، فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا۔ تلاوت کرو، لیکن ہم کمرشلائز ہو گئے، ہم تو طالب علموں کو بلا لیں گے، وہ پڑھ کر چلے جائیں گے، ان کو ہم پیسے دے دیں گے، کھانا کھلا دیں گے۔ ایسا نہیں، قرآن کو حدیث کو مت بدلو، اپنے آپ کو بدلو۔ جب وائرس آتا ہے تو چمٹی کے ساتھ پکڑ کر نہیں پھینکا جا سکتا، سارا کمپیوٹر سکین کرنا پڑتا ہے نا۔ جب ابلیس تنگ کر رہا ہے تو پھر جگاڑ مت کرو۔ ایک بار طالب علم بلوا لیا، انہوں نے قرآن پڑھ دیا، عجیب ہمیں تو فائدہ نہیں ہوا۔ ایک دم پکڑ لیا، کسی سے دم کروا لیا۔ گھر میں ہندو کی فلمیں چلتی ہیں، گھر میں نیٹ پر وہ کچھ ہوتا ہے، اللہ کی پناہ گھر میں دیواروں پر تصویریں لگی ہوئی ہیں، گھر میں دیواروں پر شرکیہ پوسٹر لگے ہوئے ہیں، عورتیں مردوں کا اختلاط ہے، بے حیائی اور فحاشی اور عریانی ہے، اور مولوی صاحب کا وہاں دم کیا چلے گا؟ وہ آئے گا بیچارہ۔ تو بھائیو، جب وائرس آتا ہے تو سارے گھر کو سکین کرو، اپنی کمائی چیک کرو، کیا کماتے ہو، حلال ہے حرام ہے، اپنا کلچر دیکھو، اسلامی ہے یا ہندوانہ ہے یا عیسائیانہ ہے، اپنے گھر میں کہاں کہاں رب ذوالجلال کی بغاوت چل رہی ہے،
ساری چیزیں نکال پھینکو، اللہ کے بتائے ہوئے آداب پر چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار کا اہتمام کرو۔ کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل نہ کرتے۔ ہم ایک دفعہ 15 دن کی ورک شاپ تھی، جماعت کے سارے بزرگ وہاں موجود تھے، تو میری ذمہ داری تھی حسن المسلم پڑھانا۔ میں نے یہی دم اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر پڑھایا۔ بعد میں سنتا تھا تو اگلا سبق دیتا تھا، تو میں نے سننے کے لیے بیٹھا تو ایک طالب علم آ گیا، وہ اس جامع میں پڑھتا رہا ہے، کہنے لگا جی ایک مجھے بات کر لینے دے۔ کر لو بھائی۔ ساری کابینہ اے ٹیم بی ٹیم موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ سے یہ دعا سنی اور گھر فون کر دیا، گھر میں پریشانی تھی، انہوں نے اس کا دم کر کے پانی گھر کے کونوں خضروں میں چھڑکا، بڑوں کو کچھ نظر نہیں آیا، بچے کہتے ہیں کہ کوہرام مچا ہوا ہے، آگ کا الاؤ جل رہا ہے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو پھینکا جا رہا ہے اور وہ جل رہے ہیں اور سڑان ہے اور بدبو ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ بات تمام بزرگوں کے سامنے اس نے کی اور کہا کہ ہمیں الحمدللہ اس ذکر سے بہت فائدہ ہو گیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جس کو کوئی پریشانی ہو وہ بھی علاج کرے، جس کو پریشانی نہیں وہ بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق چلے۔ انشاءاللہ زبان بھی اللہ کے ذکر سے تر رہے گی، اس کا اجر بھی ملے گا، کامیابی بھی ملے گی۔ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور ایک ایک حرف پر نیکیاں بھی ملیں گی، ایک ایک حرف پر نیکیاں ملیں گی۔ فرمایا میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، الف حرف ولام حرف ومیم حرف، یہ 3 حرف ہیں، الف لام میم کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب ذوالجلال کو سب سے بہترین کلمات یہ لگتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ۔ ہر وقت سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہو۔ سبحان اللہ کا معنی اللہ کمزوریوں سے پاک ہے، و بحمدہ ہی کا معنی ایسی چیزوں سے پاک نہیں جو باعث تعریف ہیں۔ وہ نیند سے پاک ہے، وہ کھانا کھانے سے پاک ہے، وہ کمزوریوں سے پاک ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ کسی صفت کا مالک نہ ہو۔ ایسی تعریفات، ایسی باتیں، ایسے کام جو تعریف کے معنی میں آتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ متصف ہے۔ یہ بات کرتے چلے جاؤ، اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ کلمات۔ بخاری شریف کی آخری حدیث کیا ہے؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت وزنی ہیں۔ اللہ کا ترازو اتنا بڑا ہے کہ اس میں وہ رجسٹر بھی سما جائے گا جو اتنا لمبا ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک وہ رجسٹر جاتا ہے۔ وہ اس ترازو میں تولا جائے گا۔ فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، اپنی زبان سے الحمدللہ کہہ دیا، اس سے اللہ تعالیٰ کا ترازو بڑھ جاتا ہے۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین آسمان کا خلا بھر جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ اس رب کا فضل ہے کہ یہ نکما انسان جسم کا سب سے چھوٹا حصہ زبان، اس کو تھوڑی سی حرکت دیتا ہے اور رب ذوالجلال زمین آسمان کا خلا نیکیوں کے ساتھ بھر دیتا ہے۔ بہت بڑی بات۔ اللہ اکبر۔ نیکیاں بھی ملیں گی،
جنت میں درخت بھی لگیں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کی زمین وہ خالی میدان ہے، اس میں آپ نے محل بھی خود تیار کرنے ہیں، درخت بھی خود لگانے ہیں۔ سبحان اللہ کہنے سے درخت لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت لشجرہ، جنت میں درخت ہے کہ اس کے سائے میں کوئی 100 سال چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ فرمایا وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، لمبے لمبے سائے والے درخت ہوں گے۔ قرآن حکیم میں اللہ بیان فرماتے ہیں۔ اب یہ درخت کیسے لگتا ہے؟ سبحان اللہ کہنے سے، اللہ اکبر کہنے سے۔ آپ کے بنگلے اور کوٹھی میں تو سارا سال ہی کام چلتا رہتا ہے، لکڑی والا تو پتہ نہیں 10 سال سے لگا ہوا ہے، باغبان مالی ہے تو وہ چل رہا ہے، جبکہ یہ کرائے کا بنگلہ ہے، اس کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ جو تیرا اپنا ہے اس میں کس مالی کو لگایا آپ نے، اس کی باغبانی کون کرے گا؟ تو بھائیو یہ سبحان اللہ کہنے سے یہ کام بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غریب لوگ آ گئے آپ کے پاس، جی کیسے آئے ہو؟ اگر کسی کے پاس غریب لوگ آ جائیں تو کیا سمجھو گے؟ ہاں مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ کہا جی ہمارا ایک مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ ذهب اہل الدثور بالاجور، پیسے والے سارا اجر سمیٹ کر لے گئے، جہاد فنڈ وہ دیتے ہیں، زکوٰۃ وہ ادا کرتے ہیں، غریبوں کی مدد وہ کرتے ہیں، صدقہ خیرات وہ کرتے ہیں، روزے وہ افطار کرواتے ہیں، ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو دولت دے دیتا ہے، کسی کو مہارت دے دیتا ہے، کسی کو علم دے دیتا ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں، سارا اجر پیسے والے سمیٹ کر لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ آج تک جتنا اجر وہ لے گئے ہیں وہ بھی برابر ہو جائے گا، جو پہلے کسر گزر چکی ہے وہ بھی نکل جائے گی، اور آئندہ بھی تم ان کا مقابلہ کر سکو گے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تھوڑے دن ہوئے بڑے خوش، دبا کر لگے ہوئے جناب، نسخہ کیمیا ہاتھ میں آ گیا ہے۔ ایک دن پھر آ گئے جناب، کہنے لگے جی وہ تو ہمارے بھائیوں کو معلوم ہوا، انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا ہے، اب کیا کریں؟ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ دیتا ہے، چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھو میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی پیسے والا نہیں اور وہ چاہتا ہے کاش میرے پاس پیسے ہوتے، میں یہ کر لیا ہوتا، وہ کر لیا ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اجر دے دیتا ہے۔ لیکن یہ بھی سن لو، مدینے کے منافق یہی بات کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پیسے ہوتے لنصدقن، ہم ضرور صدقہ کرتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیسہ دے دیا، بخیل ہو گئے، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، اللہ سے وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے اللہ نے وہ نفاق جو ظاہری تھا ان کے دلوں میں ڈال دیا، ان کے دلوں میں ایمان کی جگہ پر کفر آ گیا۔ نیت کرو، اور اللہ اگر آزما لے پیسہ دے کر تو پھر پورے اترو۔ تو بھائیو، نماز کے بعد یہ اذکار آپ کو سیٹھوں جتنا اجر دے دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ چلتا ہے
کہ نماز ختم ہوئی تو مولوی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں، وہ نہ جانے کیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اس کے بعد وہ سب کو چھٹی مل جاتی، جاؤ۔ دعا چھٹی کی گھنٹی بنی ہوئی ہے، کوئی چھٹی کے بغیر اس کے جا نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عہد صحابہ کے زمانے میں، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں کبھی ایسا نہیں ہوا، اور میں کہتا ہوں پاک و ہند کے علاوہ پوری دنیا میں آج بھی یہ کام نہیں ہوتا جو یہاں ہوتا ہے کہ نماز کے فوراً بعد ہاتھ اٹھاؤ اور وہ کام کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، اور وہ کام چھوڑ دو جو آپ نے فرمایا ہے۔ دعا کو باقاعدہ نماز کا جز سمجھا جاتا ہے۔ ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے، ہاں ایک عام آدمی مجھے کہتا دعا کیوں نہیں مانگتے آپ؟ میں نے کہا میں تو مانگتا ہوں۔ تو میں نے تو نہیں سنا، پھر جس کو سنانا تھا اس نے تو سن لیا، تو میرے ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ میں نے کہا آپ جب پیشاب کرنے جاتے ہو تو ہاتھ دعا کرتے ہو جہاں تو ہاتھ اٹھاتے ہو؟ کہتا نہیں۔ کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ چلو میرے مولوی صاحب کے پاس لے گیا مجھے، اپنے مولوی صاحب کے پاس۔ ہاں بھائی بتاؤ، یہ نماز کے بعد دعا کی جماعت کروانی چاہیے نہیں؟ وہ کہنے لگا ثابت تو نہیں ہے۔ تو اب یہ مایوس ہوا تو کہتا ہے تو پھر نماز بھی نہ پڑھا کرو۔ یہ تصور بنا ہوا ہے کہ دعا کا مطلب نماز کا جز ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ حالانکہ جو لوگ اس عادت پر ہیں وہ والے اذکار نہیں کرتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اگر کوئی کہے دعا کرو، کوئی حرج کی بات نہیں، کر دی جائے، لیکن اس کو ان مسنون اذکار کی جگہ پر لے آنا، سچ فرمایا رب ذوالجلال والاکرام نے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین پورا کر دیا۔ پوری مکمل دیوار میں اگر آپ اپنا پتھر لگانا چاہتے تو کھڈا نکالنا پڑے گا۔ یہ جماعت دعا کی کروانا، یہ وہ پتھر ہے جس کو اسلام میں ڈالنے کے لیے کھڈا نکالنا پڑتا ہے، اور اس کھڈے میں یہ سارے اذکار نکل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام یہ دعا پڑھتے، 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے، اعوذ باللہ من الہم والحزن اعوذ بک من العجز والکسل، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے، یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے اذکار کرتے، آیت الکرسی پڑھتے، دوسرے اذکار کرتے، اور یہ جو ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے یہ آپ سے ثابت نہیں۔ اگر آپ کو دعا کرنی ہے آپ کرو، 1000 بار کرو، مسنون اذکار کر لو، پھر آپ زور سے اثر تک مانگتے رہو۔ آپ اللہ آپ کا کون منع کر سکتا ہے آپ؟ لیکن اگر آپ کا اللہ سے وفا ایسی ہے کہ اگر مولوی صاحب مانگے تو میں مانگوں، اور وہ نہ مانگے تو میں بھی نہ مانگوں، تو پھر یہ اللہ کی دعا تو نہ ہوئی، تو مولوی صاحب کی دعا ہوئی۔ پھر وہ نہ جانے ان کے کیا مسائل ہیں، تیرے کیا مسائل ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہو اللہ یہ بیوی پریشان کرتی ہے، میری جان چھڑوا دے، اور تو کہے آمین۔ ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل ہیں، اس کو کیا چاہیے ہے، آپ کو کیا چاہیے ہے، آپ اپنے رب سے وہ مانگو جو آپ کو چاہیے ہے، اور ان اذکار اور ان دعاؤں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو قتل کر کے یہ کام نہ کرو۔ اذکار میں سنونا پورے کرو، اس کے بعد جتنی چاہو دعا مانگتے چلے، کون منع کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر مانگو، ہاتھ چھوڑ کر مانگو، لیٹ کر مانگو، سجدے میں جا کر مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد الی ربہ فی السجود، بندہ اپنے رب کے نزدیک سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے۔ فاکثروا فیہا من الدعاء، سجدے میں زیادہ دعائیں کیا کرو، فإنہ کامل ان یستجاب لہ، زیادہ قریب ہے، زیادہ لائق ہے، زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر مزید بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھنے کی توفیق دے۔ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کوئی کاروبار ہو، کوئی دکان ہٹی ہو، ہر وقت
کوئی نہ کوئی ذکر اللہ کا کرتے رہا کرو. وما علینا الا البلاغ المبین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا